اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹڈیز فیئر گلوبل ایجوکیشن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم آپ کے لیے اردو کا بنیادی کورس کی ویڈیوز بنا رہے تھے شروع میں۔ اب ہم اردو کے اوسط درجے کے کورس میں شامل ہو گئے ہیں، تو اس میں ہم نے جو آج کل سیریز پکڑی ہے وہ ہے درخواست نویسی۔ تو ہم نے درخواست نویسی کا طریقہ آپ کو سکھایا، اس کے بعد درخواست بیماری کے لیے درخواست لکھنا سکھائی، پھر اس کے بعد ضروری کام کے لیے درخواست لکھنا سکھائی، اور اب جو ہم لکھنے جا رہے ہیں وہ ہے چچا جان کی شادی میں شرکت کے لیے درخواست۔ کسی کی بھی شادی ہو، اس میں آپ نے شرکت کرنی ہے تو اس کے لیے جو درخواست لکھنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہوگا، صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کا نام تبدیل کرنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو مکمل واچ کریں، لائک کریں اور شیئر کر دیں۔ تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ یہ کیا ہے؟ چچا جان کی شادی میں شرکت کے لیے درخواست۔ ٹھیک ہے، دینی کس کو؟ ہم نے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو دینی ہے۔ اگر آپ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں تو اسکول کے پرنسپل کو دینی ہے، اور اگر آپ مطلب آپ کے جو پرنسپل ہیں وہ خاتون ہیں تو پرنسپل جنابہ لکھیں گے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں چچا جان کی شادی میں شرکت کے لیے درخواست۔ کہاں سے شروع کریں گے؟ جو ہم نے آپ کو پہلا سٹیپ بتایا تھا، باخدمت جناب۔ ٹھیک ہے، باخدمت جناب کے بعد ہم کیا لکھیں گے؟ ہیڈ ماسٹر۔ چونکہ ہم گورنمنٹ کے جو سکول ہیں ان کو فوکس کر رہے ہیں، اگر آپ کا سکول پرائیویٹ ہے تو آپ لکھیں گے پرنسپل، ہم لکھ رہے ہیں باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر۔ اب ہیڈ ماسٹر کس کا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ سکول ہے، گورنمنٹ سکول۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو درخواستیں ہیں یہ پرائمری سیکشن کو مکمل کور کرتی ہیں، چاہے آپ دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں جماعت میں ہیں تو ان کے لیے بہترین درخواستیں ہیں، بڑے لیول پہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ پرائمری ایجوکیشن ہے اس وقت اس سیریز میں۔ تو باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ پرائمری اسکول گلبرگ لاہور۔ ٹھیک ہے، تو باخدمت جناب ہم نے لکھا، اس افسر کا عہدہ لکھا جس کو ہم درخواست دے رہے ہیں، وہ ہے جی ہیڈ ماسٹر۔ کس چیز کے ہیڈ ماسٹر ہیں؟ وہ گورنمنٹ پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں۔ وہ اسکول کہاں ہیں؟ گلبرگ میں ہیں، اور گلبرگ کہاں ہے؟ لاہور میں۔ یہ کچھ ہم نے لکھا۔ اس کے بعد ہم نے لکھ دیا جناب عالی۔ جناب عالی کون صاحب ہوتے ہیں؟ یہی ہیڈ ماسٹر صاحب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے لائن کو تھوڑا سا چھوڑیں گے، ایک پیراگراف بنانے کی کوشش کریں گے تو دائیں طرف سے ہم تھوڑی سی لائن کو چھوڑ دیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ اب میرے، تو مؤدبانہ گزارش ہے کے بعد آپ نے اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے کہ ہمارا مسئلہ اصل میں ہے کیا، تو اس کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرنا ہے۔ کس کو؟ ہیڈ ماسٹر صاحب کو۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے چچا جان، اب چچا جان کی جگہ پہ آپ کی پھوپھی جان کی شادی ہے تو آپ لکھیں گے میری پھوپھی جان۔ آپ کے چچا زاد بھائی کی شادی ہے تو آپ لکھیں گے میرے چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، خالہ زاد بہن۔ اس طرح جو بھی ہے اس کا، وہ کسی کے لیے بھی آتی ہے تو آپ اس چچا جان کی جگہ پہ اس کا، وہ آپ کا جو رشتہ ہے وہ چینج کر سکتے ہیں۔ تو مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے چچا جان کی شادی 20 فروری 2025 کو قرار پائی ہے۔ تو پہلے آپ نے مؤدبانہ کے ساتھ گزارش کی، مؤدبانہ گزارش ہے، اور آپ کی جو چچا جان کی شادی ہے اس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ 20 فروری 2025 کو قرار پائی ہے۔ کس کو بتایا؟ پرنسپل صاحب کو، ہیڈ ماسٹر صاحب کو، کہ بھئی اس تاریخ کو میرے چچا کی شادی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ لکھ رہے ہیں جس میں خاندان کے تمام لوگ شرکت کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو میرے چچا کی شادی اس میں خاندان کے تمام لوگ شامل ہوں گے، شرکت کریں گے۔ یہاں تک ہو گیا۔
अब इसके बाद और शादी का मकाम हमारा आबाई गांव है। ठीक है, कि जो चचा जान की शादी है उसकी ये तारीख है, ख़ानदान के सब लोग उसमें शामिल होंगे और शादी का जो मकाम है यानी कि जहाँ पर शादी रखी गई है, शादी होगी, वो हमारा आबाई गांव है। तो क्या होगा कि अब ज़ाहिर है हमें आबाई गांव जाना पड़ेगा शादी के लिए। लिहाजा ऊपर वाला आपका मसला था, ये मसले का हल है जो आप बताना चाह रहे हैं अपने हेड मास्टर साहब को। लिहाजा मेहरबानी फरमा कर मुझे 18 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक की छुट्टियाँ सॉरी ये काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये छुट्टी नहीं है, छुट्टियाँ हैं, छुट्टियाँ इनायत फरमाई जाएं। ठीक है, ये खाएं नहीं है बल्कि जाएं हैं, जीम अलिफ जा हमजा ये नून गुन्ना जाएं। लिहाजा मेहरबानी फरमाकर मुझे 18 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक की छुट्टियां इनायत फरमाई जाएं। या आप लिख सकते हैं कि मुझे एक हफ़्ता की छुट्टी इनायत फरमाई जाए, मुझे 10 दिन की छुट्टियां इनायत फरमाई जाएं। अब जब आपका मसले का हल आपने बता दिया तो अब आप शुक्रिया अदा करेंगे। उसके लिए हम वही एक ही जुमला बार बार लिखते आ रहे हैं, आपकी ऐन नवाजिश होगी। तो जो हेडमास्टर साहब हैं उनके लिए हम लिख रहे हैं कि आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आपकी ऐन नवाजिश होगी। तो अब हम लिखेंगे अल आरिज़। अल आरिज़ कौन होता है? दरख्वास्त गुजार, अर्जी नवीस यानी कि जो दरख्वास्त लिखने वाला है, जिसने शादी में जाना है, जिसके चचा की शादी है। तो ये कौन है? अली अकबर। तो अल आरिज़ जो हैं वो अली अकबर साहब हैं, इनके चचा की शादी है जो कि गांव में है और इनको उस शादी में शामिल होना है। इनकी जमात क्या है अली अकबर साहब की? जमात चहारुम, ये लिखा है शायद जो कि नज़र नहीं आ रहा। तो ये हो गया आपका 12 फरवरी। तारीख जो लिखते हैं हम अल आरिज़ के साथ दाएं तरफ, 12 फरवरी 2025। तो 12 फरवरी 2025 को ये दरख्वास्त लिखी जा रही है। 18 से उन्होंने जाना है शादी में, चचा जान की शादी में शिरकत के लिए। दरख्वास्त बाखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुलबर्ग लाहौर। तो जनाब अली मोतबाना गुजारिश है कि मेरे चचा जान की शादी 20 फरवरी 2025 को करार पाई है, जिसमें ख़ानदान के तमाम लोग शिरकत करेंगे और शादी का मकाम हमारा आबाई गांव है। लिहाजा मेहरबानी फरमाकर मुझे 18 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक की छुट्टियां इनायत फरमाई जाएं। आपकी ऐन नवाजिश होगी। 12 फरवरी 2025 को मैं दरख्वास्त लिख रहा हूँ। अल आरिज़, अल आरिज़ कौन है? अली अकबर, और उनकी जो जमात है वो है चहारुम, जमात चहारुम। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दरख्वास्त की। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।